السلام علیکم. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. میں شمائلہ عمران اپنے پروگرام برانچ وتھ شمائلہ عمران میں اپنے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. کیسا گزر رہا ہے آپ لوگوں کا ویکینڈ؟ آپ کو پتہ ہے کہ میرا پروگرام ایوری سیٹرڈے 11 نون پر آتا ہے اور فرائیڈے سے ہمارا ویکینڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جب ہم پردیس آتے ہیں تو پردیس میں ہمیں یاد آتی ہے اپنے دیس کی، اپنے لوگوں کی. اپنے لوگ وہ جو احساس کریں، اپنے لوگ وہ جو ہماری فیلنگز کا خیال کریں. ہم جب پردیس آتے ہیں ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں تلاش ہوتی ہے ہمیں ایسے لوگوں کی جو ہمارے دکھ، تکلیف، خوشی، ہمارے ہر موقع پر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. وہ ہوتے ہیں اپنے لوگ. اور کینیڈا میں الحمدللہ کمیونٹی ہماری دن بدن بڑھتی کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوگوں کا آمد ہر طرف سے بہت زیادہ ہے، لیکن اچھے لوگ زندگی میں آنا، مخلص لوگوں کا زندگی میں آنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت ہوتی ہیں ان لوگوں پر جن کے ساتھ اچھے اور مخلص لوگ جڑیں، جو آپ کے خوشی میں نہیں بلکہ آپ کے دکھ میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. ہماری کمیونٹی میں الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو اتنا سوشل ورک کرتے ہیں، چاہے اس کی نوعیت کسی طرح بھی ہو، لیکن وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں. صرف اپنی ہی کمیونٹی نہیں بلکہ جتنے لوگ ایمیگرینٹ ہو کے کینیڈا آتے ہیں ان کی خوشیوں میں، دکھ میں، سکھ میں ایسا لگتا ہے کہ واقعی وہ ہمارے اپنے ہیں. ہمارا ان سے خون کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے احساسات کو، ہمارے جذبات کو سمجھتے بھی ہیں اور جتنی ان کی استطاعت ہوتی ہے اس میں رہتے ہوئے وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں. آج میری خوش نصیبی اور میری ناظرین کی بھی کہ ایسا ہی ایک بہت پیارا سا اور خوبصورت سا کپل ہمارے اسٹوڈیو میں ہے، جن کی اتنی خدمات ہیں ہماری کمیونٹی کے لیے کہ اگر میں 5 سال بھی بولوں نا کنٹینیوسلی تب بھی کم ہے. تو چلیں ہم ملاقات کرتے ہیں اپنے آج کے بہت بہت اچھے مہمانوں سے، جن سے باتیں کر کے نہ صرف مجھے سیکھنے کو ملے گا بلکہ آپ لوگ بھی بہت کچھ سیکھیں گے. تو چلیں آئیں ملاقات کرتے ہیں ہم جنید بھائی سے اور ان کی مسز شوکت جنید سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور آپ سناؤ کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور ہمارے اسٹوڈیو کو 4 چاند لگا. نہیں یار، تھینک یو آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنے اتنے اچھے پروگرام میں، اتنے خوبصورت پروگرام میں یاد رکھا، اور تھینک یو کے لیے میں آپ کو دینا چاہوں گی. شکریہ، بہت بہت شکریہ. جو پھول جیسے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کے تحائف بھی بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں. جس طرح یہ بکے بہت خوبصورت ہے نا، اس طرح آپ کی شخصیت بھی بہت پیاری ہے. فیوریٹ کلر ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. اچھا جناب، تو ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہم شروع کریں گے پہلے جنید بھائی سے. جنید بھائی یہ بتائیے کہ پاکستان کے کون سے شہر سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا تعلق کراچی سے ہے. اچھا ماشاء اللہ، روشنیوں کا شہر. روشنیوں کا شہر ہے. اور اس سے زیادہ کیا بول سکتا ہوں، لیکن بہرحال ابھی بھی روشنیوں کا شہر ہے الحمدللہ، لیکن حالات دیگر ہیں. وہ اللہ تعالیٰ اسے بہتر کرے گا. ہم اس طرف پہلے آئیں گے، بعد میں آئیں گے. پہلے ہم ذرا شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے. بچپن کیسا تھا؟ والد صاحب کیا کام کرتے تھے؟ اور بچپن میں مزاج کیسے تھے آپ کے؟ اچھا، ہاں بچپن میں مزاج کیسے تھے میرے؟ بہرحال والدہ کہتی ہیں، والدہ بقول میرے والدہ کے، میرا یہ بیٹا سب سے بڑا ہونہار بیٹا ہے. اچھا اور اپنے ماں باپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اتنا پیار کرتی تھی وہ مجھ سے بولتی تھی میرا بیٹا ہی نہیں بلکہ میرا یہ دوست بھی ہے. ماشاء اللہ، واہ واہ، فرما بردار بچوں میں شمار ہوتا تھا. بہت ہی. اچھا، تو آپ بڑے تھے گھر میں سب سے چھوٹے یا اچھا سب سے بڑے تھے؟ اوکے. پتہ نہیں کیوں میرے پروگرام میں ہمیشہ بڑے بچے آتے ہیں. کبھی بھی مڈل ایج اور اس کے نہیں آئے میرے کے اینڈ میں. وہ کہتے ہیں ہم یا بڑے، بس میں کہتی ہوں کوئی مڈل میں اینڈ میں کچھ بھی نہیں، سب بڑے بڑے. اچھا، بڑے والوں پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا، اور شوکت جی آپ کا تعلق کہاں سے؟ میں 100% کراچی سے ہوں. اور
कराची में ही बॉर्न हुई हूँ, कराची में ही रही हूँ। अच्छा, कराची से ही शादी किया, कराची से ही निकल गई। अभी शादी पे आते हैं, रुक जाए, पहले हम जुनैद भाई से पूछे। अच्छा जुनैद भाई, तो फिर इनसे मुलाकात कैसे हुई, कैसे शादी के लिए प्रपोज किया, और कौन सी उम्र में शादी की थी आपने? क्योंकि पहले ज़माने में तो मतलब बहुत ज़्यादा पहले ज़माना नहीं, अभी अभी कि छोटी उम्र में शादी हुई, मिडिल एज में शादी हुई, और पसंद कैसे किया इनको, ये तो बताएं ज़रा। अच्छा, ये कहानी सुनना चाह रहे हैं हाँ हम। बिल्कुल सुनिए आप। बड़ा ही मेरा फेवरेट सवाल है फेवरेट ये। सवाल भी ओके है, और जी। बड़ा अच्छा लगता है मुझे बयान करते हुए। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी जनाब। यूं तो हमारी ये रिश्तेदार होती हैं। अच्छा माशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा। और इनके जो वालिद हैं, इनके वालिद जो है, बल्कि हमारी दादी, जी। मेरी इनकी दादी जो हैं मेरी सगी फूफी हैं। ओह अच्छा माशाल्लाह, बड़े दूर का रिश्ता भाई। जी हाँ। अच्छा, इनकी दादी आपकी फुप्पी। हाँ, सगी फूफी। यानी कि मेरे जो ससुर हैं हाँ हाँ। वो मेरे फादर के सगे मामू हैं, तो ये मामूजाद भाई हैं मेरे मामूजाद father। भाई हैं। ओके। और मेरे चचा। ओके। इस तरह ये अब हुई। किस रिश्ते से जाने हम, आपके मामू या चचा? मैं तुमने कहा था, तुमने भैया को तो सैया बनते देखा होगा, चचा को सैया बनते नहीं देखा होगा। अच्छा, लेकिन वो दूर के जब रिश्ते होते हैं ना, तो उनको हम वही नाम देते हैं चचा, लेकिन होते वो दूर के रिश्ते हैं। हाँ, पर एक बिल्कुल स्टेप सही। ही नीचे एक हुआ, step मेरे नीचे फादर हुआ। के तो फर्स्ट कजन है, मेरी या मदर के एग्जैक्टली, second यस। तो मैं अबू धाबी में रहता था। अच्छा तो माशाल्लाह। मेरी वालिदा ने कहा कि भाई तुम्हारी शादी करनी है, कोई ऐसा तुम्हारी फरमाइश को हो तो बता दो। जी। मैंने कहा अम्मा बस लड़की हो, बस सिर्फ एक चीज नहीं हो उसमें, अच्छा। एक ही चीज खूबी हो उसके अंदर, और आप मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। बोले वो खूबी बता दो। अम्मा को मैंने कहा कि अम्मा कंजूस नहीं हो, अच्छा, कंजूस ना हो। ओह अच्छा। बाकी सब चीज मुझे कोई फरमाइश नहीं है। जब शादी हुई, जब इनके 6 महीने गुजरे थे, तो फिर जब मैं वालिदा के पास गया, मैं छुट्टियों पे, तो मैंने कहा अम्मा मैंने कहा था कंजूस ना हो, लेकिन इतना भी ना हो। अच्छा मुझे बताइए, आपने इनको देखा, पसंद किया, क्या चीज अच्छी लगी इनमें? नहीं पसंद। नहीं मैं पसंद पर आता है। मेरी वालिदा ने, मैं छुट्टियों पे गया हुआ था, तो ओके। मुख्तलिफ जगहों पे शादी ब्याह में मुझे अम्मा ने दिखाया ये लड़की। तो आपको ताज्जुब होगा, जब इनको दिखाया तो मैंने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अम्मा को मैंने कहा अम्मा अभी बोल दिया आइंदा नहीं बोलिएगा। अच्छा, तो वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो छोटी सी थी। आपने कही बच्ची? मैंने कहा इससे मैं शादी करूंगा। मैंने आज बोल दिया आपने, आइंदा नहीं कहिएगा। ओके अच्छा। और बात यही खत्म हो गई। मैं अबू धाबी चला गया। अबू धाबी में एक दिन में 2 साल बाद, 2-3 साल बाद। 2 साल के, हाँ 2 साल के बाद, बिल्कुल सही बात। 2 साल के बाद अम्मा का टेलीफोन आया कि तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। इनके वालिद का नाम नौमान है। अच्छा माशाल्लाह। मैंने हम में इतनी अम्मा बहुत फ्री बहुत थे, लेकिन हम ऐसे शादी की बात करेंगे ये हम रिस्पेक्ट थी। बहुत था अम्मा का। अम्मा को मैंने कहा कि अम्मा किस जगह पे? तो अम्मा ने कहा कि नौमान के घर पे। अब नौमान के घर में 5 बेटियां हैं, जिसमें 2 की शादी तो मुझे मालूम है हो चुकी है, 3 हैं। मैं कहा ये 3 में अब मेरे नसीब में कौन है? नसीब में वही जिसका मना किया था। एक मैंने दिल में सोचा, एक को तो इनकार कर दिया था, अब 2 बच गई। सही, उन 2 में कौन थी? 2 में कौन है? एक को तो मैं इनकार कर, जो अम्मा कर ही नहीं सकती उसमें। सही। मैंने ठीक है भाई। उसके बाद अम्मा ने बोला कि ठीक है। फिर अम्मा से डरते पूछा अम्मा नाम क्या है? अम्मा ने नहीं बताया, आपकी बहन ने बताया। हाँ नहीं, अम्मा से ही पूछा। अम्मा ने बोला कि छोटी बेबी। छोटी बेबी? हाँ। ओह सो क्यूट। मैंने कहा अब अम्मा से ये नहीं पूछ रहे कि नाम क्या है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर से अपनी बहन मेरी दुबई में रहती है, मैं अबू धाबी में रहता था। तो बहन से पूछा भाई नाम क्या है? तो छोटी बेबी। मैंने कहा भाई नाम तो होगा कुछ, किसी को नहीं पता। तो क्यों ये आपके मतलब घर वालों ने इनको लक़ब दिया था छोटी बेबी? उम्र में बहुत छोटी थी ये? वो तो नहीं, वो मुझे जाने कहते ही थे छोटी बेबी। अच्छा, आपको कहते थे? छोटी बेबी। ओह अच्छा। क्योंकि मेरी बड़ी बहन भी थी ना, अभी भी आप छोटी बेबी लगती हैं। तो छोटी बेबी। तो मैंने कहा ठीक है। अम्मा तो और से सवाल कर नहीं सकते थे। ठीक है भाई, हो गया। अब उसके बाद अम्मा ने वो कहा कि तस्वीर भेज देंगे। शादी की तारीख तक तो मेरी तस्वीर नहीं आई थी। नहीं आई। मुझे नहीं मालूम किससे शादी हो रही। मैंने तो माहिया मेहंदी में किसी में नहीं देखा? नहीं, किसी में।
ہوئے اللہ، کچھ نہیں معلوم مجھے، سیدھے سادے سے میں لوگ. سچی بات بتا رہا ہوں، کچھ نہیں معلوم مجھے کہ میں تو فلم بننی چاہیے. مہندی بھی سیپریٹ ہوئی تھی. اچھا سیپریٹ ہوئی تھی مہندی بھی. جب شادی کے دن گئے تو ہمیں اب ہوتا ہے کہ دلہن کو دیکھ بھی لیں ذرا، ان کی بہن کی شادی تھی. اچھا آج کل الٹا ہوتا ہے، آج کل لڑکا دلہن کو دیکھ لیتا ہے، ماں باپ نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ شادی والے دن دیکھتے ہیں اچھا یہ ہماری بہو ہے. تو ہم نے کہا کہ اب ہم تیار ویار ہو گئے کہ ہمیں چلنا ہے. تو میری نانی آئی ہوئی تھی. نانی نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ان کے نوام بھائی کی شادی بیٹی کی ہے، ہم جا رہے ہیں. بیٹھ جاؤ. ہمارے یہاں دلہا کا ایک ہفتہ پہلے کوئی نہیں دیکھتا ہے. لو بھائی میں نے کہا اس کی لاجک یہ تو ہی تھی کہ شادی والے دن بڑا نور آتا ہے. اور لڑکا نہیں دیکھتا ہے. اچھا اوہو. اب میں بیٹھ گیا. اب نانی ماں جو بول دیا، ہمارے بڑوں کی تو بڑی جو بول دیا. ایگزیکٹلی ٹرو، سو ٹرو، ویری ویری ٹرو. بالکل. اور ہم تو کبھی کچھ بول ہی نہیں سکتے تھے. صحیح صحیح صحیح. نانی ماں بولا کہ ٹھیک ہے بھائی. تو ہم آپ شادی کے دن دیکھا کہ میری بہو ہے، یہ میری بیوی ہے. اوہ مائی گڈنس. اچھا جب دیکھا تو آپ اماں کو میں تلاش کر رہا تھا. اس وقت میں اماں کو اپنی تلاش کر رہا تھا کہ بھائی اب لیکن باہر شادی کی خوشی تھی، صحیح اس کو برقرار رکھنا تھا. صحیح بات ہے کہہ رہا ہوں. میں نے اس وقت میں اب تو کچھ نہیں ہے، اب تو کچھ نہیں کا ہو گیا بس. اب بس ختم ہو گئی بات. میرے خیال سے اسی وجہ سے نہیں دکھائے تھے انہوں نے، کہیں آپ انکار نہ کریں، بھاگ نہ جائیں کہ میں نے جس سے منع کیا اسی سے شادی کروا رہے. یہ دیکھیں مجھے تصویر نہیں دی گئی، مجھے نام نہیں بتایا گیا، صحیح. کچھ بھی نہیں مجھے بتایا گیا. اس کو کہتے ہیں بگ سرپرائز. شیغیرات میں رکھا گیا. اوہ واو امیزنگ. میں نے کہا اچھا اس زمانے میں ٹیلی فون بھی نہیں تھا، سیل فون وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے. آپ کو پتا ہے، آپ بھی سعودی عرب میں، میں بھی ابوظہبی میں رہا ہوں، تو ہمیں پوسٹ آفس جا کے ٹیلی فون کرنا پڑتا تھا. اوہ اچھا. اس زمانے تو ٹیلی فون کا تھا ہی نہیں. جنید این ڈی کے فائنل ایئر میں تھے. آپ نے پوچھا تھا نا ہاں ماشاء کہ جنید نے کب شادی کی. جنید این ڈی کے فائنل ایئر میں. اچھا اب چلیں اب آپ رک جائیں، آپ شروع کر رہی ہیں. میں کہ جو رہ گیا آپ بتائیں گے. ہاں جی اب آپ آگے سے کیجئے کہ جب ماشاءاللہ شادی ہو کے آپ سسرال آئیں تو کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان کا؟ کہتے تم تو میرا بچی بہت چھوٹی ٹف سی. گزرا ٹائم، کیونکہ یہ نہیں، کیونکہ میری بہن کی شادی ہو رہی تھی اور میرے پیرنٹس نے کہا تمہاری بھی کر رہے ہیں. سو وہ شاکنگ جو تھا نا، بہت مطلب میں کہتے ہیں نا ہضم نہیں ہو رہا تھا کوئی چیز. سو بہت مشکل ہوئی مجھے. اور آفٹر میرج، کیونکہ مجھے خاندان کی شادی نہیں پسند. میں چاہتی تھی کہ ان نون لوگوں میں میری شادی ہو. تو وجہ کیا تھی؟ میرے ڈیڈ کو جنید بہت پسند تھے اور جنید کی امی کو میں بہت پسند تھی. اچھا. تو دونوں موانی اور بھانجے نے آپس میں طے کی. ایکچولی میری بھی بات کہیں طے تھی، پر میری ساس کی خواہش تھی کہ میں ان کی بہو بنوں. انہوں نے میرے فادر سے فائٹ کیا، کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماموں کے گھر نہ آئے. اور کیوں پسند کرتی تھی؟ کیا گن تھے آپ نے بتائیں ذرا آج کل کی بچیوں کو. بہت فرینڈلی ہوں، بات کرتی. وہ بھی آتی تھی تو ان کو دادی کر کے لپٹا لیتی تھی، جیسے جو نا میرا خوش مزاجی. ہاں تو وہ میری ساس کو ہمیشہ کہتی تھی میرے گھر میں بڑی بہو آنے والی تو کچھ مجھے ایسی چاہیے. اور ہمارے گھر کا ماحول بھی کچھ ایسا ہے. میری مدر اس معاملے میں ہم لوگ کی تربیت میں آج میں جو بھی ہوں، میں کہتی ہوں میں اپنی مدر کی فالو کریں، ہر چیز پر چھائی ہوں، بالکل کاپی اپنی مدر کی. اس میں تو میں بالکل کہوں گی ناظرین کہ جب بھی میں شوکت جی کو کسی کی بھی ایونٹ میں دیکھتی ہوں، چاہے وہ شادی کا ہو، دعوت کا ہو، گیٹ ٹوگیدر کا ہو، یہ بالکل الگ پرماننٹ ہوتی ہیں. جس طرح یہ محفل سنبھالتی ہیں، مجھے تو سم ٹائم لگتا ہے کہ شاید یہ شوکت جی کے گھر کی محفل ہے. پھر پتہ چلتا ہے نہیں ان کی فرینڈ کی محفل ہے. میں کہتی ہوں کون آج کل کے زمانے میں اتنی فری سروسز دیتا ہے کہ پورا ماحول جو ہوتا ہے نا وہ شوکت جی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور ہر کوئی جو ہے نا بس ان کی طرف نظر اٹھا کے دیتا ہے کہ بتائیے اب شوکت جی کیا کہنے والی ہیں، اب شوکت جی کیا کرنے والی ہیں. اور ایٹ دیٹ ٹائم آئی ایم سو سرپرائز کہ بھائی ماشاءاللہ اللہ آپ کے اس حوصلے کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم. میں یہاں پر تھوڑا سا میں جی ضرور جی ضرور کی بات کو روکتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں. جی ضرور ضرور. آپ نے کہا نا کہ تقریب میں جا کر کے اپنی تقریب بنا دیتی ہیں. جی بالکل. آپ یقین کریں پھر تو ان کی والدہ کو نہیں دیکھا آپ نے. ان کے والدہ کے ساتھ نوکروں کا فوج ہوتی تھی. اچھا جی. اس کے باوجود جو ان کی جو خدمت تھی یا ان کا جو لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ تھا ان کا، آپ اب بیان نہیں کر سکتا. پارٹیسپیشن جو تھی وہ بہت کسی بھی محفل میں جائیں، اچھا irrespective کہ وہ بڑا محفل ہے چھوٹی محفل ہے، مطلب کہ ہر کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ٹرو. انہوں نے اپنی محفل بنانا. اور یہ واقعی شوکت جی کی تربیت، جو ان کی والدہ کی تربیت ہے وہ ان میں نظر آتی ہے
کہ میں تو ان کو جانتی بھی نہیں تھی، لیکن جس طرح یہ محفل میں سب کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، جس طرح وہ محفل کو سجا رہی تھیں، اٹھا رہی تھیں، تو مجھ سے شاید ان کے گھر کی محفل ہے. بالکل پھر مجھے بتایا نہیں ان کے دوست کے گھر کی محفل ہے. میں نے کہا لو، دوست کی محفل میں اتنا کام، جب اپنے گھر میں کام ہوتا ہوگا تو کیا ہوگا. میں دوست کریں گے پیارا کروں تو ان کی والدہ بیچارے اتنا میں نے کہ بہت فیملی بہت ہی مطلب. اور اسی طریقے سے آپ یقین کا ان میں ایک اور خوبی، 2 خوبیاں بتا دیں، بہت ساری خوبیاں ہیں لیکن ایک خوبی بتا دیا میں. دوسری خوبی یہ تھی، کوئی بھی آدمی آیا، وہ کوئی بھی کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اس نے کہہ دیا کہ کپڑا بہت اچھا ہے آپ کا، خوبصورت لگ رہا ہے. دے دیتی تھی اس کو، وہ جائیں گی اتاریں گی، یہ اب تمہارا ہوا. اب اگلا کہتا رہے گا نہیں کہ نہیں ہمارے پہننے کا وقت ہوئی ہے، تم لوگ کے پہننے کا وقت ہے. بڑا دل تھا ان کا. اور سیم میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ نہیں لیتی. اچھا بتا دیا، میں اندر تعریف نہیں کروں گی آپ کے کپڑوں کی، کسی چیز کی تعریف نہیں کروں گی میں آپ کی. نہیں کیوں نہیں کرو نہیں بھائی، نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ چیزیں. آپ کو مبارک ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پہننا نصیب کرے. مجھے سب کو بلانا، کھلانا، سب کو دینا. آج جنید کبھی بول نہیں سکتے میں نے ان سے کبھی ایک چھلا بھی مانگا، نیور. ہاں کبھی نہیں. وہ خود ہی دے دیتے ہوں گے آپ. وہ مجھے دیتے بھی الحمدللہ ہے بنا مانگے. میں ایکچولی یہی بتا رہی ہوں کہ میں بہت اسپوائل چائلڈ رہی ہوں ہمیشہ سے. اچھا، میں اسپوائل. ہم آپ کی طرف آتے ہیں نا گھر میں، بتائیے کون سے نمبر پہ ہیں آپ؟ اور ہم 10 بھائی بہن ہیں ماشاءاللہ سے. الحمدللہ، 5 بھائی 5 بہن ماشاءاللہ. اور میرا نمبر 8واں ہے ماشاءاللہ. تو کتنا لاڈ نخرا. اور اس کے باوجود میں بہت اسپوائل ہوں. واہ، ان 10 میں سب سے اسپوائل میں ہوں. ماشاءاللہ. کیونکہ میں ڈیڈ کے ساتھ بہت اٹیچ تھی، اپنے فادر کے ساتھ. اور میرے فادر از ناٹ دا ملینئر، از اے بلینئر. بہت بڑے بزنس مین، پاکستان میں آلموسٹ سبھی لوگوں کو جانتے ہیں. سو بہت لاڈ اٹھوایا میں نے. امی کہتی رہتی تھی کیا کرے گی، شادی ہو جائے گی. ہم لوگ کہتے کون شادی کر رہا ہے اس عمر میں، جب آئے گی شادی کی وہ دیکھا جائے گا. پر آئی ایم سفرنگ بیکاز سلائی نہیں آتی تھی. میں ابو ظہبی گئی، کپڑے تو آپ کو مل رہے ہیں پر آپ کو سینے نہیں آتا، کوکنگ نہیں آتی تھی، ایک کپ چائے نہیں بنا سکتی تھی. سو آئی ایم سفرنگ لاٹس آف تھنگ. بٹ اسٹل میں کہتی ہوں، میں آج جو بھی ہوں اپنی مدر کے، وہ کوئی بات بھی آفٹر میرڈ بھی نا کوئی بات کرتی تھی، وہ میرے آنچل کو گرا لگاتی رہتی تھی. سو دوپٹے کا اتنا گرا ہو جاتا. کیا کرتی ہیں آپ؟ کہ بیٹا جیسے جیسے تم گرا کھولو گی ویسے سے زیادہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں کیا کہا تھا. سو ڈیڈ نے صرف لاڈ کیا مجھے. ڈیڈ نے بہت پیار کیا ہے. اور میں اس لیے کہا میں اسپوائل ڈاٹر ہوں. اچھا ہوتا بھی یہ ہے کہ جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر جو آخر کے بچے ہوتے ہیں، ان کو وہ بالکل بہن بھائیوں کی طرح نہیں، اولاد کی طرح پالتے ہیں. تو وہ لگتا ہے کہ ماں باپ کا پیار بھی ہے، بہن بھائیوں کا پیار ہے. تو لگتا ہے بس ہم ہیں دنیا میں اور ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. رائٹ. اور ڈیڈ کا سپورٹ ہے. بس والد صاحب کا سپورٹ ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی، یو کین ڈو. اگر آنکھ میں آنسو آ جائے، کوئی بھائی لوگ کو عادت ہے نا چھیڑنے کی، آنکھ میں ڈیڈ کہتے کہاں ہے وہ، بلاؤ اس کو. اور پھر وہ بھائی تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں بہت شہزادیاں ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. اچھا مجھے بتائیں تو پھر شادی کون سی عمر میں ہوئی؟ رکھیں، پوچھیں نہ پوچھیں، یہ بتا دیں. کچھ لوگ تو ابھی میری 15 سال 11 دن میں میری شادی ہوئی ہے. اور وہ صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بچی سے، اور 2 سال تو 13 سال. ہائے اللہ جی. جب دیکھا تھا تو واقعی پھر تو بہت سفر کیا. ہمارے یہاں کرتے ہیں، ہم سیدوں میں ہم لوگ کے جلدی کرتے ہیں، تو ہم سب بہنوں کی بہت چھوٹے. اور پہلے زمانے میں تو میں بہت پرانا زمانے، یہ والا جو لوگ کہتے ہیں پہلے زمانہ، تو میں ایکسکیوز کرتی ہوں پہلا زمانہ، پہلے زمانے میں بابا آدم کا زمانہ نہیں، تھوڑا سا کہ چھوٹی عمر میں شادی ہوتی. ہمارے ٹائم ہماری دوستوں کی تو نہیں ہوئی. میری سب دوستوں کے بچے ابھی چھوٹے ہیں. ہاں الحمدللہ. کسی کی ایک بیٹی کی شاید ابھی کسی کی شادی ہوئی ہے، شادیاں تک نہیں ہوئی ہے میری دوست کی بیٹیوں کی. ہمارے جنریشن کی بات پر ہم اپنی نہیں، ہماری جنریشن میری دوستیں بچپن کی وہ میری جنریشن میں ہی آتی ہے. سو میں ان کو یہ بتا رہی ہوں، خوبصورت بچی کو کون چھوڑے گا، یہ تو بتا دیں ذرا. آپ کی دوستوں میں کوالٹی کہاں ہوگی جو آپ میں ہے جناب؟ میں آئی ایم ویری پراؤڈ گرینی. الحمدللہ. میرے اچھا چھوٹی عمر میں شادی کا کرنے کا سب سے اچھا بینیفٹ یہ ہوتا ہے آپ بھی ینگ ہوتے ہیں، آپ کے بچے بھی ینگ ہوتے ہیں، اور آپ بھرپور زندگی گزارتے ہیں. رائٹ. اور آپ نے بچوں کی ساری خوشیاں دیکھی ہوں گی، ان کی اسکولنگ، ان کے کالج، ان کا یونیورسٹی، انجوائے شادی، ایوری تھنگ. مطلب جب بچے پیدا ہوئے تب تو ایسا لگ رہا تھا کہ
کہاں مسئلے میں پھنس گئے. کتنے بچے شوکت آپ کے ماشاءاللہ سے؟ میرے 4 بچے ہیں, 2 بیٹی 2 بیٹا. اچھا ماشاءاللہ. اور کتنی شادی سب کی ہو میں نے گئی؟ 3 کی کر دی, ایک چھوٹی میری یہیں ٹریلم میں پیدا ہوئی ہے. میں آپ سے بہت دیر سے ملی, میں نے شادیاں مس کر دی. اور میری یہاں شادیوں میں ولیمے میں 1300 سے کم لوگ نہیں ہوتے. ماشاءاللہ, وہ تو مجھے پتا ہے. 1300 کیا میرے 13,000 مہندی بھی تو میں کم ہے. 500 لوگ ہوتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. میں سب ہال میں کرتی ہوں. مائیوں میں بھی 100 لوگ ہیں, مہندی میں ایسے ہیں. اور میں ساری پرانی رسمیں کرتی ہوں, رت جگہ کرتی ہوں, گلگلے بنواتی ہوں اور بلیدے بنواتی ڈھولکی ہوں وغیرہ سارے. تو جو کھانے کے تو ہمارے چھوٹی کی شادی کب کر رہی ہیں آپ؟ ابھی ٹائم اس کو ہمیں نہ بھولیے گا, باقی خیر ہے. نہیں بھولیں گے یار. چلے کمیونٹی کے اندر پھنس گئی نا تم آ کے, بس میں اب کوئی نہیں بھولنے والا. اب شوکت جی مجھے نہیں چھوڑیں گے کہیں پر بھی, ہر جگہ انشاءاللہ. پراؤڈ گرانی ہے تو میں بھی پراؤڈ ہوں. الحمدللہ. اس وقت میں نے انکار کیا تھا اور قدرت نے ہمیں ان سے ملا دیا. پتہ ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے ہوتے ہیں, یہ انسان نہیں بناتے. اور کہتے ہیں کہ میں کہتی ہوں نہیں, یہ روحیں جو ہے نا آسمان پہ, اس دنیا سے پہلے ہم مسلمان ہیں کہ ایک عالم اور تھا جو ارواح کا عالم تھا, اور وہاں پتہ چل گیا تھا کون کس کا ہے. مجھے تو یہ بلیو ہے کہ آپ کو دنیا میں جو جس کے ساتھ ہوتی ہے نا, اچھا نبھا بھی وہی کرتا ہے جو آپ کا ساتھ رہنے والا ایگزیکٹلی رائٹ. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ کینیڈا آ کے, اچھا آپ شادیوں کے پھر دبئی گئے؟ میں شادی کر کے آف کورس میں ولیمے کے 20 ڈیز میں چلی گئی تھی. تو دبئی کتنے عرصے رہے آپ پھر؟ ابوظہبی گئے ہم لوگ. اچھا جنید ایڈلاک میں جاب کرتے, شیخ زاید کی آئل کمپنی. اوکے. تو جنید ڈیورنگ فرسٹ ایئر اپنا اینری میں, وہ جنید جب ہی چلے گئے تھے. اچھا. اور آتے تھے اور ایگزام دیتے تھے اور پھر چلے جاتے ایسے. اچھا, آپ شادی کے بعد کتنا عرصہ وہاں رہی؟ میں بھی شادی کے بعد 10-12 سال رہی ہوں. 12 سال رہے. اور پھر کینیڈا جب آئے تو؟ ہاں ہم لوگ کینیڈا آئے تو میرے 3 بچے تھے وہاں سے. اچھا الحمدللہ ماشاءاللہ. اور میں اپنے 3 بچے لائی. پھر میں نے سوچا کہ میں ڈربرائی کالج میں ایڈمیشن لے لوں. اس وقت ہوتے تھے, اب تو نہیں رہا وہ کالج. سو بالکل اسی میتھسن پہ ہوتا تھا, تو میں نے سوچا کہ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کروں. ہاں شیور, تو ویری گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیے, کینیڈا دبئی ابوظہبی سوری, کیا لائف میں آپ کو ڈفرنس لگا دونوں کی؟ بہت. اچھا بہت. ایک تو ویدر بہت I love Canada, love Canada. میں کینیڈا سے میری یہاں سے روح نکلے گی, میں اس ملک کو نہیں چھوڑوں گی. میں بہت آنےسٹ ہوں اپنے کینیڈا کے لیے. الحمدللہ. اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. بہت, ہم سب کو بہت کچھ دیا. میں دنیا میں کہیں پر بھی جاؤں, جب میں کینیڈا میں آتی ہوں نا, مجھے لگتا ہے میں اپنے گھر واپس آ گئی. بالکل صحیح ہے. کینیڈا انہوں نے ہمیں بہت, پھر کون کہتا ہمارے اندر تو ظرف ہی نہیں ہے اتنا ویلکم کرنے کا کسی کو, جو انہوں نے ہمیں ویلکم کیا. ایگزیکٹلی. آپ گھر کریں, بزنس کریں, آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز, آپ کی ریلیجس ایکٹیویٹیز, اتنا فریڈم ہے یہاں پر. اتنا فریڈم ہے. ایگزیکٹلی ٹرو. Proud Canadian. Proud Canadian. اور میں ابوظہبی میں رہی, اچھا تھا, شہزادی کی زندگی تھی یار. ہم ایک شیمپو بھی نہیں بائی کیا کبھی, ہم نے لوشن نہیں بائی کیا. سارا کچھ کمپنی کے حصے میں. ہمیں جو سیلری ملتی تھی وہ ہمارے کھانے کی اور ہمیں کپڑے کی ملتی تھی. کچھ بھی نہیں. پر اس کے باوجود جو مینٹلی ریلیکسیشن ہے نا, وہ یہی ریلیکس کینیڈا میں ہوا رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ تو ویزے کی لائف ہے. آپ کو آپ کو پتا ہوتا ہے اس دفعہ ویزا نہیں لگا تو کیا. تو میں جنید سے ہمیشہ کہتی تھی, آپ کی جاب ہے تو آپ کے سارے بینیفٹس ہیں, اور اگر جاب نہیں ہے تو آپ پھر وہاں سروائیو نہیں کر سکتے. آپ رہ ہی نہیں سکتے. ویزے کی لائف ہے وہاں. ایگزیکٹلی, بالکل. تو اگر میں کہتی ہوں پگڑی کی لائف. اچھا میری یہ لگتی ہے کہ ویزے کی لائف ہے, تو میں ہمیشہ جنید سے کہتی ہوں یہ ٹینشن سے اچھا ہے اب ہمیں بھیج دیں, کیونکہ میرے ان لاز سب پہلے سے ہسٹن میں رہتے ہیں. اوکے. سو پھر آپ کی میری کہانی کتنی ملتی ہے. میرا بھی سسرال یو ایس میں تھا. ہم لوگوں نے امیگریشن نہیں لی یو ایس کی, کیونکہ جا کے پھر رہنا تھا. پھر تو ہم لوگوں نے کہا ہم کینیڈین تو آلریڈی ہو چکے ہیں, وی آر ہیپی, اور کڈس بھی ہیپی تھے. سو میں بہت چھوٹے چھوٹے اپنے بچے لائی تھی, اور جنید واپس گئے تھے. اچھا یہاں جب ایز اے امیگرینٹ آپ آئیں اور بچوں کے ساتھ آئیں, تو کیا کیا پرابلمس آپ نے دیکھی؟ اچھا ایسی دیکھیں پرابلمس تو بہت ہوتی ہیں, ایسی پرابلم جو آپ کو اب تک یاد ہو کہ او مائی گاڈ وہ ٹائم تو بہت ٹف تھا. بہت ٹف تھا. یہ جو ویدر بھی چھوڑو یار, کھانے کا بھی تو کچھ پرابلمس ہوتے ہیں نا. حلال ایسے تھوڑی تھا. ایک حلال پیزا کی شاپ تھی, اور وہ کینٹین کی طرح وہ چکن بھی فرائی کر کے دیتا تھا. ہر انٹاریو میں, اس کا نام نہیں لوں گی. سو ہر انٹاریو پہ تھا, اور میں وہاں جا کے بچوں کو اپنے ویکینڈ میں پیزا وہ کھلا سکتی تھی. ہم گوشت کی, اچھا گاڑی نہیں ہے, انسان آتا ہے, میرے پاس 2-4 مہینہ گاڑی نہیں رہا, کیونکہ ہم نے گھر تو 4 مہینے بعد ہی لے لیا تھا. بٹ ہمارے پاس کار, جب ڈرائیونگ لائسنس آئی تو,
اور گوشت کی جب آرڈر کرتے تھے وہ لانے کے بھی پیسے دینے پڑتے تھے, اور گوشت اتنا مہنگا. صرف 2 دکانیں تھی. مساگا میں کیا تھا, ایک اسکوائر ون تھا, دوسرا بالکل ایک کاسکو تھا, بس بیچ کا ایریا کچھ میں نہیں. سارے کھیت کھلیان, بریک ہارس کا وہ نظر آتا ہے, اس کا بولے یہ وہ وغیرہ. رائٹ, ایگزیکٹلی. ہم نے سب مساگا کو میں نے کم سے کم بنتے دیکھا, ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا. اچھا شوکت, مجھے یہ بتائیں تو ٹریول میں کتنا پرابلم ہوتا تھا کہ بچوں کو اسکول بھی لے کے جانا ہے, گروسری بھی کرنی ہے؟ ہاں, لیکن میں یہ بتاؤں گروسری میں بہت مشکل ہوتی تھی. اور اس سال 120 سال کا ریکارڈ ٹوٹا تھا. سنو آپ کے نی سے بھی اوپر تھے, اور ہم نے کبھی سنا, ہم تو +50 سے -50 پہ آئے. ایگزیکٹلی, ویدر کتنا ایکسٹریملی ایک دوسرے سے اپوزٹ. لوگوں نے کہا بریڈ بھی رکھ لو. اور وہ جو 3:30 بجے مغرب ہو جاتی تھی, تو وہ وحشت جو ہوتی تھی, جو ہمیں بچپن سے کہا گیا مغرب کے بعد باہر نہیں جاؤ, تو آج بھی مجھے یہی ہوتا ہے. مغرب کے مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے اگر میں باہر رہوں, تو بچپن سے جو عادت پڑی ہوئی ہے. سفر کیا ان چیزوں کا, لیکن اس کے بعد سے جب جنید یہاں آ گیا اور میری ایک بیبی بورن ہوئی. اچھا, جنید بھائی ابو دھابی میں تھے, آپ بچوں کے ساتھ یہاں لوگ؟ میں نے گھر بھی اکیلے بائی کے, میں نے اپنا گھر پورا سیٹ کیا. جنید ہی ڈونٹ نو اینی تھنگ. اوہ ڈیئر, تو سارا گھر میں نے بہت ٹف خریدا لائف سب. گزری. تو یہ رستے وستے کیسے پتا چلے کہ کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے؟ بہت مشکل. بچوں کو کون سا اسکول اچھا ایریا تلاش کرنا. میں پچھلے 25 سال سے اسی میوس پہ رہ رہی ہوں, کیونکہ مجھے ریکھینسن چاہیے تھا. اوکے. سو میرے سب بچوں نے ریکھینسن سے پڑھا. مجھے بھی کینیڈا میں رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے آلموسٹ, ماشاءاللہ. میں بھی مسز ساگا میں ہوں. میرے ہسبینڈ بولتے ہیں اوکویل موو ہو جاؤ, مارکھا. میں کہتی ہوں میں مسز ساگا نہیں چھوڑ سکتی, میں پورا کینیڈا گھوم کے آ جاؤں, مجھے مسز ساگا سب سے بیسٹ لگتا ہے. سب سے بیسٹ. آپ نظر بھی دوڑانا, پھر کہتے ہیں نہیں یار اس سے. اور میں تو بالکل آپ بھی ہارٹ لائن کے پاس رہتی, میں تو مین ہارٹ لائن پہ رہتی ہوں. ایگزیکٹلی, کتنا ہر چیز ون اسٹیپ پہ آپ کے. تو بچوں کی اسکولنگ, کالج, یونیورسٹی. اب میری بیٹی ماشاءاللہ سے یونیورسٹی جا رہی ہے, تو سب کہہ رہے ہیں آٹوا موو ہو جاؤ, یہاں موو. کہتی ماما مسز ساگا نہیں چھوڑنا ہم نے, میں پڑھ کے پھر واپس مسز ساگا آؤں گی. بالکل یہی ہے, جہاں کی روٹس ہوتی ہے پھر بندہ وہی کرتا ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے آپ کہ ماشاءاللہ جب آپ یہاں آ گئے, ہسبینڈ بھی آ گئے, ایک تھوڑا فیملی آپ کی فرینڈز بھی بنے, تو یہ کمیونٹی کی جو آپ نے اتنی سروسز دی ہیں وہ کیسے اسٹارٹ ہوا؟ یہ جو ابھی آپ کمیونٹی دیکھ رہے ہیں نا, یہ ابھی زیادہ عرصہ پرانی یہ کمیونٹی نہیں ہے. اچھا. جس پہ میں اور آپ ملتے ہیں, وہ کمیونٹی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا. یو نو دیٹ. یا آئی نو. ہے نا. سو جو ہمارے والی جو کمیونٹی تھی پہلے, وہ کمیونٹی اور طرح کی تھی. وہ بڑا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. آج کی کمیونٹی کو مجھے ایسا لگتا ہے بہت مسائل ہیں. وہ اپنے ہی ہیں, خود کے پیدا کیے ہیں, کسی نے نہیں کیا. اور پہلے کی کمیونٹی میں نا آنےسٹی بہت تھی. ہر کوئی آپ سے مل رہا ہوتا ہے. اور یہ میں نے یہ آرگنائزیشن جو میں نے بنائی ہے فارم پروفیشنل کہہ رہا, اس سے پہلے میں سوشل ورک کرتی. 22 سال ہو گئے, میں 22 سال سے لوگوں کے مسئلے حل کرے. کیونکہ میں آئی تو میں نے جو سفر کیا, میں ایک آئی تھی, کوئی اور وہ سفر نہ کرے. اوکے. اچھا, ایز اے سوشل ورکر کینیڈا میں آج کل سب سے زیادہ بڑا مسئلہ کیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا ہے اور یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ پہلے نہیں تھا, اب جو مسائل ہے کرائم کا بہت ہو گیا ہے, جو ہمیں ڈر لگنے لگا ہے تھوڑا سا. کرائم ایشو آ گیا ہے. مس ساگو کو آپ کو پتا ہے 0 کرائم تھا. یو نو دیٹ. میں پھر آپ کو یہی کہوں گی کہ کیونکہ آپ کو بھی 20 سال ہو گئے, 0 کرائم. اب 0 کرائم کہاں ہے؟ آپ نے سب نے کیمرہ لگایا. اچھا, یہ تو ہماری کمیونٹی کے جو مسئلے مسائل ہیں ان میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ شادی کا مسئلہ, بچوں کو ڈیورسنگ زیادہ ہو رہی ہے, ڈیورس کا مسئلہ زیادہ ہے, پیرنٹس اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن نہیں رہا. واٹ یو تھنک, کیا مسئلے مسائل زیادہ ہیں؟ میں آپ کو یہ سب سے بڑی بات ہوں, شادی کا تو مسئلہ خیر ہے, اس لیے نہیں ہے کہ بچوں میں نہیں ہے, پیرنٹس نے مسئلہ کیا ہوا ہے. بچے بہت ہمبل ہے, بچے بہت ایزیلی, بچے بہت پریکٹیکل ہیں, وہ ان کو پتا ہے کہ وہ کتنا پڑھے گا, ان کو کتنا تک ملے گا. پر پیرنٹس کہتے ہیں وہ اتنا پڑھا ہوا لیکن ہمیں اتنا چاہیے. وہاں پرابلم آئی تھی. یہاں پہ بچیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں, لڑکوں کے مقابلے لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں, سو پرابلم ہوتی ہے. لوگ بہت ٹائم لگا دیتے ہیں رشتے کرنے میں, سو اس کے بعد بھی پرابلم ہوتی ہے. ایسا نہیں, یہاں پہ بہت شادیاں ہو رہی ہیں. اگر پیرنٹس تھوڑا سا اپنے آپ کو ہمبل کر لینا کہ اس کو کہ یار اچھی فیملی دیکھیں, اچھی فیملی, اور جو لوگ دیکھتے نہیں اچھی فیملی. اچھا شوکت, ہمارے تقریباً بریک پہ جانے کا ٹائم ہو رہا ہے, تو اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, ہم بریک سے آتے ہیں اور پھر شوکت سے اور جنید بھائی سے باتیں کریں گے. آپ لوگ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے آپ لوگوں کا اپنا چینل, فیملی چینل ٹورنٹو 360. ملتے ہیں بریک کے بعد.
Today, call 905-458-9888 or visit galaxygrand.ca. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Should I buy investment properties under personal name or under the holding company? That was the question of one of our clients. We helped him to understand pros and cons of each structure and then moved some of his properties under the holding company to reduce his personal taxes. We also set up an insurance policy under the corporation to pay estate taxes if, God forbid, something happens to him. Now he would not only build his wealth most tax effectively, but also preserve that wealth for next generations to come. If you want to eliminate unnecessary taxes and build your wealth and also preserve that wealth for next generation to come, give us a call and we can help. Thank you. घर में सबकी healthy life के लिए Greenish Natural Health, grandpa, husband, kids और wife के लिए Greenish Natural Health, एक टैब दे इन्हें दिन भर की energy और पूरा दिन रखे इनको active naturally. एक डोज से बेहतर immunity, एक डोज से सब fit रहे all day long naturally. Greenish Natural Health, healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर और हम बात कर रहे थे जुनैद भाई से और शौकत से, तो चलें फिर बातचीत वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने सवाल पूछा था इनसे। तो अच्छा, आप बता रही थी कि यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं वो शादी के, आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो शादी का है। और मैं एक बात, सॉरी मैं बात कर रही हूँ, मेरी अपनी भी वेब, आप हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने अपनी मैट्रिमोनियल खोला हुआ है। अच्छा, फीस सबीला, कोई पैसे नहीं है इसके। अच्छा, माशाल्लाह, आप ज्वाइन करें, वहाँ पे लड़के, हमारा एक यूएस एंड कनाडा का है और 2 हमारा इंटरनेशनल है। वाह, आप मिले, हमारे लेवल और भी एडमिन है हमारे। तो कैसे ख्याल आया आपको कि भाई मुझे यही काम करना है? नहीं, ये काम मैं पहले से एज ए सोशल वर्कर भी कर रही थी। तो कैसे ख्याल आया आपको? हम लोग ने, हमारे और भी दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर हम लोगों ने सोचा कि अच्छा, प्रॉपर बनाते व्हाट्सएप, और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत नहीं, मतलब हमारे 2-3 लोग हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने ऐसे बनाया कि बजाय हम इस तरह करने के प्लेटफॉर्म दे दें लोगों को, तो इस लिहाज से तो शादी एक बहुत बड़ा मसला है। और मैंने कहा बच्चों में नहीं है जितना पेरेंट्स, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो बागी हैं जिन्हें अभी शादी नहीं करनी। उसका भी मुझे लगता है कि शादी हमेशा छोटे उम्र में होना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, मैंने कनाडा और पाकिस्तान में एक बात देखी है कि जहाँ भी बच्चे या बच्चियों के साथ कोई प्रॉब्लम्स होती है, कहते हैं इसकी शादी कर दो, ये सही हो जाएगा। नहीं, दैट इज मिथ सही है। आप बताएं वो कैसे, क्या वो गोल्डन स्टिक लेके आई है ना, वो ठीक कर देगी? जो माँ बाप से ठीक नहीं हो सका तो आप भी मेरे ही हम नवा हैं कि शादी हर मसले का हल नहीं है। नहीं। ओके, सही। वरना हमारे अक्सर मैं सुनती हूँ जब मैं लोगों से मिलती हूँ, हाँ मेरा बेटा भी सही नहीं है, चलो मैं इसकी शादी कर दूं, जिम्मेदारी पड़ेगी तो सही। जिम्मेदारी की क्या बात है यार, वो बच्ची को आप लाएंगे और सफर कराएंगे। इतनी प्यारी होती है जो बहुएं जो होती है ना, मैं से सच बोला नहीं जाएगा ऑनेस्टली, मैं याद करती हूँ मेरी बहुएं आई हैं, इतनी प्यारी बच्चियां होती हैं ये, इनको सिर्फ आप ये एहसास दिला दें कि बेटा ये तुम्हारा घर है,
تم نے جو کرنا ہے. ہم بیٹیوں کو نہیں ٹوک رہے ہوتے, بہوؤں کو ٹوک رہے ہوتے ہیں. وائے؟ صحیح بات ہے, ایک ہمارا بچی نے ڈبل ایک نام اسٹینڈرڈ پہ, ہے نا. ایک بچی آپ کو ایک آپ کے بیٹے کے نام پہ آپ کے سارے رشتے اپنا رہتی ہے. ماما بولنے لگتی ہے, ڈیڈ بولنے لگتی ہے, سب کا بدل جاتی ہے. سو ٹرو. اور ہم اس زمانے کے نہیں ہیں جس زمانے میں سانسیں ہوتی ہیں. ہمیں چینج ہونا پڑے گا. دیکھیں ناظرین, شوکت جی نے کتنی زبردست بات کی. واقعی میں 100% اتفاق کرتی ہوں شوکت جی سے کہ جب آپ بیٹیوں کو, کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے کر آئیں تو اپنا دل اور دماغ دونوں بڑا رکھیں, اس کو تھوڑا ٹائم دیں. وہ اپنے رشتوں کو, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے تو ضروری نہیں کہ بہو اپنے آپ کو بدلے. کبھی کبھی ساس کو بھی یا سسر کو بھی یا جو دوسرے لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کو بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. وہ ہے نا, ساس بھی کبھی بہو تھی. شمیلا بات یہ نہیں, بات یہ دیکھیں, ہم اب بڑے, ان سے تو ہم بڑے ہی ہیں نا. رائٹ. ہمیں تو سمجھدار ہونا چاہیے. وہ تو بچیاں ہیں یار, بچے ہیں, پڑھتے ہوئے آئی ہیں بیچاری شوکت جی. بچیاں. ایسے لوگ نہیں سوچتے نا, اصل مجھے بات لگتا ساری ہے سوچ کا ہے. جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا. سب کچھ دے دیا. ان سے تو کچھ بھی نہیں کہنے کا حق بنتا آپ کو. پہلے تو یہ بات ہے. اور جو بچی آئی ہے ایک نام پہ, ہمیں اس کو بتانا ہے کہ بیٹا آپ بہو نہیں ہیں, آپ بیٹی جیسی ہو. ہم ماں تو نہیں بن سکتے پر ماں جیسے بن سکتے ہیں. رسپیکٹ کرنا, محبت کرنا. مجھے ایسا لگتا ہے تو میں بہت الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا شوکت جی, مجھے ایک سوال اس پر آیا کہ جو آپ رشتے کرواتی ہیں تو کیا آپ ان کے ساتھ کوئی سیشن بھی کرتی ہیں کہ ان کو بتائیں کہ اب آپ اس لڑکی سے شادی کر رہی ہیں, آپ ساس بننے والی ہیں, تو تھوڑا اپنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیے گا, یا بس سے شادی کراتی ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت اچھا ٹرین کر سکتے ہو لوگوں کو. ہاں لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ ایڈوائز کرتے ہو؟ مجھے ضرورت نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے یہاں پہ لوگ بہت سمجھدار, یہاں کے لوگ میں بول سکتی ہوں. اکا دکا ہی لوگ ایسے ہوں گے جو پرانے خیال کے ہوں گے, ان کو تو آپ بھی سمجھائیں گی نا. نہیں سمجھ آئے گی کیونکہ وہ سمجھنے کے لیے آئے نہیں ہیں. یہ تو بہت اچھا چیز بتا رہی ہیں آپ کہ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہاں پہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی میرے بچوں کی شادی نہیں ہونے سے مجھے پتا نہیں ہے. نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, میری بیٹی بھی تو کہیں گئی ہے نا یار. جی بالکل بالکل. تو میری تو سمجھا بالکل اس کو بالکل پھولوں کی طرح رکھتی ہے. وہ ابھی بھی کوکنگ نہیں کرتی, اس کی شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا. تو پھر ڈیورس اتنی کیوں ہو رہی ہیں جب آپ بتا رہے ہیں؟ یہاں پہ ہوتی ہے جب ماں باپ بیچ میں پڑتے ہیں. ماں باپ کو اپنی اس پہ بچوں کو خود ہینڈل کرنے دیں. ماں باپ آ جاتے ہیں بیچ میں. کس کے, لڑکی کے لڑکے کے؟ مجھے ایسا لگتا ہے لڑکی کے ماں باپ زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. اچھا اوکے. مجھے ایسا لگتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کسی کے لیے, پر میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انوالو ہو جاتے ہیں. اور یار میرا بیٹا بھی آیا ہے, ابھی تو تھکا ہے, کہتی ہے چلو باہر چلو. یار ان کے پرابلم سالو کرو نا, ان دونوں کو کرنے دو. اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ اپنی بیوی کو بولے گا کہ میں نہیں جاؤں گا, اور جا رہا ہے تو جا رہا ہے. ان کی پرائیویسی کو بھی تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ آپ ہر جگہ میں انوالو نہیں ہو, کیا ضرورت ہے. ایون وہ فائٹ بھی کرو نا اندر تو بھی ہمیں نہیں بولنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں کے پاس اتنی مصروفیت کے وقت تھوڑا ٹائم بچتا ہے تو کیا مصروفیت ہوتی ہیں آپ لوگوں کی؟ ایکچولی دیکھو میں نا بہت فیملی اورینٹڈ ہوں. اچھا جیسے میرے بچے بھی دسمبر میں آنے والے ہیں, میں کوئی شادی نہیں جاؤں گی. کسی پارٹی میں سب کو بتا دیا کہ دسمبر میں آپ رکھو, میں منع نہیں کرتی. آئی ایم ناٹ دیئر, کیونکہ مجھے 100% اپنے بچوں کو دینا. اچھا تو بچے آپ کے ساتھ نہیں رہتے؟ میری دو بیٹے میرے ساتھ ہی تھے. ابھی میرے بیٹے کو یہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے, اور ماشاءاللہ وہ گلوبل والمارٹ کے گلوبل ہیڈ آفس میں اس کا ارکنسا ہوا ہے. اور میری بیٹی شادی کر کے ہی وہ ایروزونا میں رہتی ہے. اچھا اوکے فائن. تو وہاں سے بچے آئیں گے, وہ بچے آئیں گے. اور میرے ایک بیٹا ایک بہو میرے ساتھ, اور ایک بیٹی چھوٹی جو تم مل چکی ہو, وہ یہاں پہ ہی بھی ہے. ویسے شوکت جی یقین کریں آج انہوں نے مجھے سب بتایا, ورنہ میں سمجھی تھی ان کے بچے ہائی اسکول یا میکسیمم یونیورسٹی گوئنگ ہوں گے. تو ہم نے, میرا بیٹا بھی چھوٹا والا پڑھ رہا ہے, ہم نے بچوں کو پڑھتے ہوئے شادی کی ہے. ہاں چہرے پہ جو سافٹنس ہے, چہرے پہ جو نور ہے, چہرے پہ جو معصومیت ہے, اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کا دل اتنا خوبصورت ہے نا, تبھی آپ کا چہرہ بھی اتنا گلو کرتا ہے. ورنہ تو ایک بہو آ جاتی ہے یا ایک داماد آ جاتا ہے نا, یہ ماتھے پہ تیوریاں. میں بہت لکی ہوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. شمیلا ہم بہت لکی ہیں, ہماری دو بہویں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسی ہیں کہ بتایا تھا میں نے تم سے کہ میری بڑی بیٹی شروع کہتی ہے موم یہ تو آپ کی پالتو ہیں بالکل. اور میرے بیٹے کہتے ہیں دونوں بہت بڑی چمچیاں ہیں آپ کی, بہت بڑی چمچیاں ہیں. میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ جنید تم لوگ یہ بہوؤں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہو؟ میں نے کہا یار میں تو کچھ نہیں کرتا ہوں, میری بیگم کرتی ہیں. اور میں نے ان کو یہ دیکھا ہے کہ کھانا پکانے ان کو نہیں دیتی ہیں. تو میں نے وہ کیوں جو ہے
میں نے اس لیے وہ کہتی ہیں پہلے میں 4 کی کھانا پکاتی تھی, اب یہ آگے تو یہ ہمارا کھانا پکایا, 5 کا کھانا پکانے میں کیا حرج ہے مجھ کو. 4 کا بنتا ہے یا 5 کا بن جائے گا, مجھے سمجھ نہیں آتا. انہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا, بولے جنید آپ نے کیا بات کر دیا. میری ساری سمدنے نا مجھے بہت اسپوائل کی ہوئی, میں بتا دوں. خاص تو میری بیٹی کی سمدن جو ہے نا وہ تو اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کے مجھے کھلاتی. تو میں ہر طرف سے اسپوائل, میں تمہیں سے کہا نا شروع سے لے کے پیدائش سے لے کے اب تک. میں اس ورڈ کو تھوڑا سا صحیح کروں گی, آپ ایکسپوائل نہیں ہیں, آپ محبت لوگوں سے کرتی ہیں تو لوگ بدلے میں آپ کو بہت زیادہ محبت دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں میرے ساتھ. نہیں, آپ سے میں نے دیکھا ہے, آپ کیونکہ دیکھیں تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی, وہ کتنی محبت کریں گے جب ان کو ریٹرن میں محبت نہیں ملے گی نا. تو یہ آل کریڈٹ گوز ٹو یو کہ آپ کسی کو اتنا رسپیکٹ, اتنی محبت, اتنا پیار دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو پھر واپس میری دوست سمدنے جو میرے بیٹوں کی ساسیں ہیں, انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میری بیٹی کو کبھی اپنے سے الگ مت کیجیے گا. ریکویسٹ کی, تو میرا بیٹے کا ٹرانسفر وہ جا نہیں رہا تھا اور میری بہت دھاڑے مار کے رو رہی تھی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو. اتنی پیاری ساس کو کون چھوڑ کے جائے گا, کیوں جائے, ہم کیوں آپ کہہ رہی. میں کہا بیٹا پھر تو میں کامیابی نہیں, میں ابو دھابی سے تم لوگ کو لائی, میں تو عیاشی کر رہی تھی وہاں پہ, شہزادی کی طرح. ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں, میری ماشاءاللہ بھابیاں ہیں پاکستان میں, میری بھابھی نے اتنی اچھی بات اپنے بچوں کو سکھائی. اس نے پوچھا ماما یہ گھر کس کا ہے, بابا کا ہے یا ہمارے جو دادا دادی کا ہے. تو بھابھی نے میری کہا کہ یہ گھر ہمارے تمہارے دادا دادی کا ہے, ہم ان کے ساتھ یہاں پر رہتے. تو جو میں تمہیں بتا رہی تھی آج, ذرا کل بتا رہی تھی نا میں تمہیں کہ کتنی بڑی, میں نے اسے کہا, میں نے کہا توبہ آپ کہتی نہیں شمائلہ باجی ہم تو اپنے امی ابو کے ساتھ رہتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ تھوڑی رہتے ہیں نا. ایسے یہ تربیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے. میں نے بھی اپنی بیٹی, میری بیٹی نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ اس کی چھوٹی بیٹی نے اس سے پوچھا کہ دادا دادی ہمارے ساتھ کیوں رہتے ہیں, اکیلے کیوں. اس نے کہا دادا دادی نہیں, ہم دادا دادی کے ساتھ رہتے ہیں. اور پتہ ہے یہ تربیت ہونی چاہیے. آپ اپنے گھر, میں بتاؤں جتنا اچھا انسٹیٹیوٹ یا اکیڈمی بچوں کے لیے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں نا, اسکول کالج کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ پیدا ہونے سے لے کے 4 سال تک بچے جب اپنے دادا دادی, مجھے جوائنٹ فیملی بہت اچھی, مجھے بھی بہت پسند, میں بہت بڑی فیملی, آئی لو کہ میری بہت بڑی فیملی ہو, لیکن انفارچونیٹ اور فارچونیٹ میرا سسرال بہت چھوٹا, بہت مختصر ہے. لیکن کیونکہ میں جوائنٹ فیملی سے آئی تھی ماشاءاللہ, میری 7 پھپھیاں ہیں, ایک میرے تایا, ایک میرے چچا, اور ہم سب ایک ہی گلی میں رہتے تھے. تو ہمیں سعودی عرب میں, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے, اور ابھی ادھر بھی یو ایس میں بھی, ہمیں کبھی دوستوں کی ضرورت نہیں پڑی, ہمیں کبھی کسی کو انویٹیشن, ہمارا اپنا ہی خاندان پورا ہو جاتا تھا, پورا خاندان ہمارا اپنا ہی. اور ماشاءاللہ سے ہمارے خاندان میں لڑکیاں کم, لڑکے بہت زیادہ. اچھا ہاں, تو انہوں نے ہمیں لائک اے پرنسس جیسے ہوتا نا ویسے رکھا تھا. اچھا ایکچولی میں بہت, مجھے پسند ہے جوائنٹ فیملی, لیکن انفارچونیٹلی میں بھی ابو دھابی آ گئی شادی کر کے. پھر بھی دبئی میں میری ایک نند تھی, اس نے بھی مجھے بہت پیار دیا, بالکل جیسے کہتے ہیں نا کوئی میرے اوپر بڑا بندہ تھا. ساس نے تو بچائی نے اتنا نہیں کر سکی, لیکن میری نند نے میرا بہت کیا جو میری دبئی میں رہتی تھی. سو میں نے ایسے ٹائم گزارا. اب میری بیٹی کو بہت شوق تھا, اس کو جوائنٹ فیملی میں ہی رہنا تھا, تو ماشاءاللہ وہ بھی. اچھا, آپ لوگوں نے جب کمیونٹی کے لیے اتنا سارا کام کیا, یہ تو کبھی سوچے نہیں کہ بھائی ہم پالیٹکس میں آ جائیں, ہم سیاست میں بھی لیں, کیونکہ جب ہم اتنے سارے مسئلے مسائل ہیں تو چلو ہم پالیٹکس میں بھی جا کے ان کو سالو کرتے ہیں. کبھی ایسا جنید بھائی آپ کے ذہن میں خیال آیا؟ ہم بالکل آیا. اچھا, ہمیں کئی دفعہ آفر ہوا, لیکن ہمیں خیال نہیں آیا. لیکن ہم نے کبھی, میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ میں, لیکن ہاں آفر آئی مجھے. لیکن کیوں نہ آئے, کمیونٹی کے اتنا سارا کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے. میں نے انکار کر دیا. ایکچولی شمائلہ ہم اور جنید, ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں. نہیں, ہم سیاسی ہیں. مطلب میں اور جنید نے یہی سوچا کہ ہماری فیملی فرسٹ ہے. ان چیزوں میں اگر میں بہت زیادہ آگے چلی جاؤں گی تو میری فیملی اس میں متاثر ہوگی. تو ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے پہلے فیملی ہر چیز میں. لوگوں کو میں دیکھتی ہوں رات گئے الگ سے ہیں, ہم جنید جاتے اب تو بچے بڑے ہو گئے, لیکن چھوٹے میں ہم بچوں کو کبھی بھی, ہم کہیں جاتے ہی نہیں تھے, کہیں جانے کا نہیں ہو پاتا تھا. بچے بہت ضروری ہیں یہاں پہ, یہ سوشل ایکٹیویٹیز تو بات کی چیز ہے. لوگ بچوں کو اگنور کر کے جب آگے آ رہے ہیں نا, ابھی جو کمیونٹی ہے, میں ان کو ہمیشہ کہوں گی دیٹ از ناٹ گڈ. آپ کا بچہ ہی آپ کا سرمایہ, اگر آپ نے اس کو چھوڑا ہے, یہ سوچ دیا کہ ہمیں بھی تو دیکھنا ہے, ارے یار موقع ملے گا, اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ موقع ملے گا. شوکت جی میں بتاؤں 19 ایئرز میں نے اپنے میاں اپنے بچوں کو دیا ہے. میں نے ایون جاب تک بھی نہیں کی تھی, کیونکہ میں کہتی تھی میری فرسٹ پریورٹی میرا گھر, میرے بچے, میرے میاں. اب میری بچیاں یونیورسٹی گوئنگ ہوئی, میرا بیٹا بھی گریڈ 4 میں ہے, تو پھر میں نے باہر کمیونٹی میں نکلنا شروع کیا, لوگوں سے ملنا شروع کیا. ورنہ 19 ایئرز تک مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اسکول جا رہی ہوں,
میں کالج جا رہی ہوں اور میں اپنے بچوں کے اور میں بہت ساتھ ان کے ساتھ سونا, ان کے ساتھ اٹھنا. میں نے کبھی کوئی سوشل گیدرنگز اٹینڈ نہیں کی, میں نے کوئی گھروں میں ویسے دعوتیں وغیرہ, لیکن جیسے ہوتے نا سوشلائزنگ, وہ میں نے نہیں کی. اب میں باہر نکلی ہوں نا تو میرے بچے دے سو ہیپی اینڈ پراؤڈ آف می کہ مما آپ ٹی وی بھی کر رہے ہو, آپ گروپ بھی چلا رہے ہو, آپ لوگوں سے بھی میٹ اپ کر رہے ہو. لیکن ان کی پرسنالٹی بنا دی میں نے, ان کو ایک فاؤنڈیشن دے دی میں نے, بہت ضروری ہے کہ بیٹا اب جو ڈیسیجن لینا ہے وہ آپ نے لینا ہے. میں نے آپ کو اچھی بری سب بتا دیا. اچھا شمیلہ, میں آپ کی بات کر رہی ہوں, میں بتاؤں جو ابھی جو بچے تھوڑے جو بے راہ روی کے شکار میں, جو لوگ بھی جن کی بیٹیاں اور بیٹے کسی کے بھی, اس میں پیرنٹس کا بھی بہت دخل ہے. سارا پیرنٹس کو اتنی جلدی ہے سوشلائز کرنے کی. میں کہتی ہوں ٹیک ٹائم, ہمیں مت دیکھو, ہم نے سفر کیا ہے, 20-22 سال گزار کے پھر ہم اس میدان میں آئے. اب ہمارا دن آیا, پر لوگ نہیں توجہ دے رہے. لوگ سوچیں گھر پہ ہے. آپ کو پتہ ہے جب ہماری شوکت جی, میں بتاؤں, جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی ہم رات کے 12 بجے تک جاگتے تھے. جب سے میرے بچے ہوئے نا, ہمارے گھر میں 9 بجے سب سو جاتے تھے, کیونکہ صبح بچوں کو اسکول جانا ہے, میں ایکٹیو نہیں ہوں گی, 10 ایگزیکٹ. تبھی تو میرے بچے ماشاء اللہ ایجوکیشن میں اتنے اچھے ہیں کہ ان کو میں نے پراپرلی ٹائم دیا. اور اب لوگ کہتے ہیں, میں نے کہا دیکھو میں نے 19 سال لگائے اپنے میاں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ, اب آئی ایم فری. ہمارے تقریباً پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے. آپ یہ جاتے جاتے اگر ہمارے میسج دینا چاہیں ہماری کمیونٹی کو, میں ضرور دوں گی. اور میں آپ یہی کہوں گی, جن کی بچیاں اور بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ پلیز اپنے بچوں کو سمجھیں. یہ نہ کریں کہ کمیونٹی کے ہر فنکشن میں جانا ضروری ہے. اگر آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں تو دیکھیں انہوں نے یہ جگہ کیسے بنائی ہے, کتنا ٹائم لگ گیا ان کو بنانے میں. ہمیشہ میں کہتی ہوں کسی کو دیکھ کے اپنا, کوئی خراب ہے اس کے لیے آپ کو خراب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. میں ہمیشہ لگتی ہوں کہ اپنا ٹائم لے, بچوں کو ٹائم دے, یہی آپ کے لیے ہے ضروری. بالکل. اور شکریہ بہت بہت جنید بھائی اور شوکت جی آپ کے یہاں آنے کا. ٹائم اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہیں چلا, اور اتنی باتیں ہم نے سوچی تھی کہ کریں گے, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات کریں گے اور دوبارہ کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے یہاں آنے کا. اور آپ کو پتہ ہے ناظرین, جاتے جاتے میں ہمیشہ اپنے ناظرین سے ایک بات کہتی ہوں, آپ کے بچے, آپ کے ہسبینڈ آپ کی فرسٹ پریورٹیز ہونا چاہیے. گھومنا پھرنا سب اچھا لگتا ہے لیکن بچے سب سے پہلے ہونے چاہیے, کیونکہ یہ کل آنے والا نہ صرف آپ کے بلکہ کینیڈا, ہر چیز کا مستقبل انہی بچوں سے ہے. تو اپنے بچوں کا بہت سارا خیال رکھیے اور ان کے ساتھ اپنی لائف کو انجوائے کیجیے. اور ہر چیز کا وقت ہوتا ہے, آپ کی بھی سوشلائزنگ کرنے کا وقت آئے گا, لیکن تھوڑا سا صبر کیجیے. تو چلیں اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اقرأۃ القرآن آن لائن اکیڈمی, جو دے رہی ہے آپ کو بنیادی 6 کلمے, نورانی قاعدہ اور تلفظ, تجوید قرآن, تلاوت قرآن پاک اور ترجمہ, ناظرہ اور حفظ قرآن 2 سال میں مکمل کرنے کی گارنٹی, 5 دن مفت تجرباتی کلاسز, ویکینڈ کلاسز کی سہولت, اعلیٰ تعلیم یافتہ میل اینڈ فیمیل اساتذہ کے زیر نگرانی. ہم امریکہ, انگلینڈ, کینیڈا, آسٹریلیا, گلف اینڈ یورپ ممالک میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. O&A لیول کے لیے اساتذہ کی سہولت. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in and you can see out
and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. Are you looking to strengthen your brand or launching a new business or product? Let me tell you, promotional products are the most economical way to build a relationship with the customer. Yeah, like here on padspromo.com, they have everything from apparel, awards, bags, drinkware, fun, headwear, health, office, tech, and more. Wow, they really have everything under one roof. Call now, 416-710-6777. or visit padspromo.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा। जिंदगी खर्च हो जाती है अपनों के लिए रकमें बनाने में, हमें अपना बना लो थोड़ी रकम बचाने में। आज ही कांटेक्ट करें इंश्योरेंस बाजार के ऑफिस अपनी ऑटो, होम और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 416-817-1313 या विजिट करें www.insurancebazar.ca। आपकी बचत और आपके मुस्तकबिल का मुहाफिज इंश्योरेंस बाजार। In times of trouble, what do you do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snow Bernaz, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our 2 convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snowberlawyer.ca. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,000 or a hand pump for $600. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference.
It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates' experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanassociates.ca.